بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ۔ نبا اصل میں کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو، اہم واقعے کو۔ روئے ارضی پر انسانی خون کے بہانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے بالحق، یہ بڑا پیارا لفظ آیا ہے، حق کے ساتھ سنا دیجئے۔ ہم وہ واقعہ جو سنا رہے ہیں نبی، اور آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے، یہ حق کے ساتھ ہے، رہنمائی مضمر ہے، اس میں جو اخلاقی تعلیمات مضمر ہے ان کو واضح کرتے ہوئے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاشتکار تھا، وہ اپنے کچھ جو کھیت کے یہ باغ کا کوئی سامان تھا، پھل تھے، وہ لے آیا، تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کر دی۔ اور دوسرا جو تھا وہ گلہ اس کا تھا، جانوروں کا بھیڑیں بکریاں پالتا تھا، وہ بھی کوئی اچھا سا دمبا اللہ کے لیے قربانی کے لیے سب نے لیا۔ تو فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قبول کر لی گئی وہ قربانی ان میں سے ایک سے، اور نہیں کی گئی قبول دوسرے سے۔ اچھا اب کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبول ہو گئی؟ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس کو بھسم کر گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی، نہیں تو آپ کی قربانی جو ہے ریجیکٹ ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ مائدہ کے 6 رکوع کی جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت نہایت اہم ہے، اور ہمارے ہاں جو فرقے وارانہ کچھ مسائل ہیں جن پر رد و قضا اور بحث و نزاع ہوتی ہے، ان میں سے ایک بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اگرچہ غلط ترجمہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، وقایتی وقایتاً کسی کو بچانا، یہ فعل متعدی ہے، جیسے کہ ہماری جو سب سے معروف دعا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ باب افتعال میں جب یہ آتا تو اتقاء بنتا، اتقاء، اور اتقاء کا معنی ہے خود بچنا، متقی بچنے والا۔ مراد کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں معصیت سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، غلط کاری سے بچنا، گمراہیوں سے بچنا، اللہ کے حدود کو توڑنے سے بچنا، اللہ کے فرائض سے اجتناب کرنے سے بچنا، یہ گویا کہ پورے اسلامی طرز عمل کے لیے نہایت ہی جامع عنوان ہے۔ پھونک پھونک کا قدم رکھو، جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر کسی گھنے جنگل میں سے انسان کو گزرنا ہو جس میں اوپر بھی درخت ہے
اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ امیزن کا ٹاس جو ہے جنوبی امریکہ میں اور کانگو کا ٹاس جو ہے افریقہ میں، اس میں تو سانپ جو ہے اوپر درختوں سے بھی لٹکے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نیچے اونچی اونچی گھاس ہے، اس میں پتہ نہیں کیا شے ہے، کیا بیٹھی ہوئی ہے، تو آدمی کیسے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اچھا، اس تقویٰ جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم سے بچ جانا، وہ بھی وہی بچ جانا ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب آ رہا ہے وہ مسئلہ جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف، اس کی جانب قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وسیلے کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں دعا میں کسی کو وسیلہ بنانا، اصل میں اس اعتبار سے ہمارے ہاں کے جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس لفظ کے وہ معنی ہے کہ جو اردو میں مستعمل ہے۔ عربی کے بہت سے الفاظ وہ ہیں وہاں مفہوم کچھ اور ہے، اردو میں آ گئے تو کچھ اور مفہوم ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ذلت، ذلیل، عربی زبان میں اس کے معنی صرف کمزور کے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً، صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا تم بہت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں، بدر کی جنگ میں، جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اردو میں یہ آ کر ذلیل کے معنی کیا ہو گئے؟ کمینہ۔ یہ کمینہ جو ہے چاہے وہ قوی ہو، طاقتور ہو، گونڈا ہے، بہت بڑا جو ہے اس کا سکہ چل رہا ہے اپنی آبادی کے اوپر، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو کمزور تو نہیں ہے، لیکن اسے ہم کمینہ کہیں۔ یہ کمینگی جو ہے یہ لفظ اردو میں آ کر ذلیل کے مفہوم میں شامل ہو گئی، عربی میں نہیں ہے۔ ورنہ سوچئے کہ اگر اس معنی میں یہ لفظ صحابہ کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اسی طرح جاہل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی کچھ اور، اردو میں جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو خواہشات کا بندہ ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے۔ جاہل حلیم کے مقابلے میں آئے گا، ایک حلیم الطبع انسان ہے، جاہل ہے، فوراً اشتعال میں آ جاتا ہے، اجڑ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو سکتا پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو، لیکن اس کی شخصیت جو ہے، اس کے اندر وہ پہلو جو ہے عقل پر جذبات غالب ہو، وہ جاہل ہوگا۔ عقل جو ہے وہ غالب رہے جذبات کے اوپر تو وہ آدمی حلیم الطبع شمار ہو۔ اسی طرح کا یہ لفظ ہے، وسیلہ کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ذریعہ، بات پہنچانے کا ذریعہ، کوئی سفارشی تلاش کرو وہ تمہاری بات وہاں پہنچائے، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، کسی کی رسائی ہے تو وہاں تک اس کو پکڑو، اس کو ذریعہ بناؤ۔ عربی میں اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں۔ الوسیلۃ القرب، وسیلہ کے معنی صرف قرب کے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ ایک لغوی بحث ہے، دیکھیے ایک ہے مادہ واو سین لام، یہ جو یہاں پر وسیلہ کا مادہ ہے، ایک ہے واو صاد لام وصل، یہ وصل و فصل، وصل کے مقابلے میں فصل آتا ہے، کٹ جانا۔ فصال کہتے ہیں ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو وہ فصالہ فی عامین، 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ تو وصل و فصل، وصل کے معنی جڑ جانا، 2 چیزوں کا آپس میں اس قدر قرب ہو جانا گویا کہ جڑ گئے، وہی معنی جو ہے اس واو سین لام کے بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وصل جو ہے مجرد جڑ جانے کا نام ہے، جبکہ وصل سین والا جو ہے اس میں رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑ جانا، بس یہ فرق ہے۔ چنانچہ میں امام راغب کا حوالہ دے رہا ہوں، الوسیلۃ التوسل الی شیء برغبۃ، رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جڑ جانا۔ وہی اخص من الوسیلہ، جو سواد والا وسیلہ ہے اس سے یہ زیادہ خاص ہے، لتضمنها لمعنی الرغبہ، کہ اس کے اندر رغبت کا بھی مفہوم شامل ہے۔ واو صاد لام، 2 چیزوں کا جڑ جانا، اس میں سے کوئی اشتیاق کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی رغبت کا پہلو نہیں ہے، اس میں محبت کا پہلو نہیں ہے، لیکن جب اشتیاق سے، رغبت سے، محبت سے
دو چیزیں قریب آئیں گی تو اس کو واو سین لام سے تعبیر کیا جائے گا. اچھا وصل کیا ہے؟ واو صاد لام. تو امام راغب فرماتے ہیں الاتصال و اتحاد الاشیاء بعضها ببعض. اتصال وصل ہی سے بنا ہے نا. جیسے تقوی سے اتقا تو وصل سے اتصال باب افتعال، جڑ جانا دو چیزوں کا، متحد ہو جانا، جمع ہو جانا اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ہے اصل جو لفظ ہے وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قرب تلاش، قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرو. اس مادے سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں صرف دو جگہ آیا ہے. ایک تو یہ مقام ہے جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں، کہ یہ مشرکین جو ہیں جن کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں، یا وہ ملائکہ ہیں ان کو نام دے رکھے ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام رکھ دیے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے. اور یا پھر جو ارواح ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ، ان کی ارواح کو جو ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین یبتغون، یہ جو ہے وہ تو خود جو ہے الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ تو خود اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، تم ان کو ذریعہ بنانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذریعے ہی نے در حقیقت سارے مشرکانہ نظام کو جنم دیا ہے. تم بہت گندے ہو، تمہارا اخلاق خراب ہے، تمہارا دامن کردار داغدار ہے، تمہاری دعا اللہ نہیں سن سکتا. جاؤ کسی اللہ کے بندے کے پاس، اس سے دعا کراؤ، ذریعہ بناؤ اس کو. اور نہیں تو صاحب قبر سے جا کر درخواست کرو کہ وہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دے اور اس میں سفارش بھی شامل کر دے. یا یہ کہ بتوں کے پجاری ہیں، جاؤ ان کے پاس، ان کے لیے ان کی مٹھی گرم کرو، کچھ چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے دو، تو پھر جو ہے وہ ان بتوں کو راضی کر لیں گے، تمہارے حق میں شفاعت کریں گے، یہ تمہاری جو ہے مراد برات بدلائیں گے. یہ سارا جو فساد پیدا ہوا ہے دین میں، وہ در حقیقت اسی سے ہوا ہے. ذریعہ تلاش کرنا، ذریعہ تلاش. جیسے کہ دنیا میں ہم عادی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑا حاکم ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. یہ ذریعہ جو ہے، اور اردو میں ہم ذرائع و وسائل، یا اس کو اس طریقے سے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اردو میں اس کا مفہوم ہے. عربی میں سمجھ لیجئے کہ الوسیلۃ التقرب، قریب ہونے کی کوشش کرنا، یہ وسیلہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اقرأ أخيا ورتل القرآن. وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں، اور یہ دو طرفہ تعلق ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، الحاد کے اندھیروں سے، مادہ پرستی کے اندھیروں سے، نفس پرستی کے اندھیروں سے، ان سب سے، دنیا پرستی کے اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے انہیں نور کی طرف، نور ایمان کی طرف. تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ ولایت کا رتبہ جو ہے اللہ کا، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کی نفی کرنا جو ہے وہ ایک در حقیقت دین کی ایک بہت اہم بات کی نفی کر دینا ہے. البتہ یہ ولایت کا جو معاملہ ہے، اب اس میں ذرا میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ احادیث میں جو سب سے اونچا رتبہ ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے، وہ صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، اور سب سے اونچا رتبہ وہ ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو، صحیح مسلم میں بھی، جسے متفق علیہ کہتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، یقیناً اللہ تعالی کہتا ہے، اللہ نے کہا ہے. یہ حدیث قدسی ہو گئی. جب اللہ کا قول آ رہا ہے تو اب یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ قول رسول نہیں ہے. اب جو آ رہا ہے یہ اللہ کا قول ہے، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا عام حدیثوں کے مقابلے میں رتبہ ایک درجے میں بلند ہو گیا. اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے. فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جیسے کہ حمیت ہوتی ہے
آپ کا ایک دوست ہے، اگر اس دوست کے خلاف کسی نے کوئی اقدام کیا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ میں غیرت ہے، حمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی غیرت والی ہستی ہے، اس میں بھی حمیت ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے ولی کے خلاف کام کرے گا، دشمنی رکھے گا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں نے سنا دیا ہے اسے جنگ کا اعلان الٹیمیٹ۔ یہ پہلی بات تو واضح ہو گئی ولایت کا ایک رتبہ، اور ظاہر بات ہے جو لوگ بھی اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، اہل ایمان جو متقی بھی ہوں، ان سے دشمنی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ۔ اب اس کے بعد جو یہ حدیث آ رہی ہے، میرے نزدیک احادیث کے مجموعے میں سے ایک خاص اعتبار سے اہم ترین ہے، اہم ترین، اس لیے کہ اللہ کے قرب کے لیے دو ذریعے یہاں بتائے گئے۔ ایک ہے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، ایک ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ان میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، یہ چونکہ وہی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ ہی کے الفاظ آگے چل رہے ہیں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جو میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے فرض کے ذریعے سے، اس سے زیادہ محبوب شے مجھے اور کوئی نہیں۔ جو چیز میں نے فرض کی ہے اس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، فرض کو ادا کر رہا ہے، اس میں جان کھپا رہا ہے، مال کھپا رہا ہے، فرض جو ہے پوری طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ اس کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کر رہا ہے، تو اس سے بھی قرب حاصل ہوا، اور یہ محبوب ترین ہے اللہ کو۔ اب اس کے کنٹراسٹ میں آ رہا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ یہ تقرب بالنوافل ہے، تقرب بالفرائض ورسس تقرب بالنوافل، یہاں تک کہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا۔ ذرا غور کیجئے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، اللہ اپنے اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَنِي أُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں لازماً دوں گا، یہ بھی انتہائی تاکید کا لفظ ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، لازماً دوں گا، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں لازماً دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذُنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔ رواہ البخاری۔ اچھا، یہاں ایک اور حوالہ مجھے یاد آیا، اب دے دوں کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی، جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، اے اللہ جو رب ہے، یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کا رب، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے، کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاج تھی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب، اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں، جیسے مقام محمودہ اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مَقَامُ مَحْمُودَ الَّذِي وَعَدتَّهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے۔ آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں۔ یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی
کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے. اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟ کیا اے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے اور صرف وہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ فدیے میں دے کر اسے قیامت کے دن کے عذاب سے کسی طرح بچ سکیں. ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، وہ اتنا بڑا فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ کوشش کریں گے، لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں گے، گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے اس آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں، کا کوئی امکان نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، باقی رہنے والا، قائم رہنے والا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور چوری کرنے والی خواہ عورت ہو اور خواہ مرد، السارق والسارقہ، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کیا. اب ظاہر بات ہے کہ ویسا نظام قائم کر دینا یہ کسی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا، وہ تو بڑا فضل ہوگا اللہ کا، بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہوگی کہ ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جائے کہ جس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا؟ جزاء بما کسبا، بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے. نکال کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں. چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب کو عبرت ہو جائے گی کہ چوری نہیں کرنی. چند ہاتھ کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی اس ملک سے. چند ہاتھ کٹے افغانستان میں اور چوری ختم ہو گئی. ایک دو کو رجم کیا گیا، زنا ختم ہو گیا. قتل کی سزا نقد فوری طور پر، یہ نہیں کہ 10 سال ہو گئے ایک ملزم جو ہے پڑا ہوا ہے جیل میں ہے، وہ ضمانت کی درخواستیں ہو رہی ہیں، وہ ضمانت سیشن جج سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی، پھر ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی، پھر وہ سپریم، لگ گئے سال ہا سال. نہیں، آن دی اسپاٹ. اقرأ ورتل القرآن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جو تقوی کی شرط پہ پورے اتر گئے ہوں وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں، اور یہ دو طرفہ تعلق ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، الحاد کے اندھیروں سے، مادہ پرستی کے اندھیروں سے، نفس پرستی کے اندھیروں سے، ان سب سے، دنیا پرستی کے اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے انہیں نور کی طرف، نور ایمان کی طرف. تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ ولایت کا رتبہ جو ہے اللہ کا، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کی نفی کرنا جو ہے وہ ایک در حقیقت دین کی ایک بہت اہم بات کی نفی کر دینا ہے. البتہ یہ ولایت کا جو معاملہ ہے، اب اس میں ذرا میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ احادیث میں جو سب سے اونچا رتبہ ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے وہ صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، اور سب سے اونچا رتبہ وہ ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی، جسے متفق علیہ کہتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ نے کہا ہے. یہ حدیث قدسی ہو گئی. جب اللہ کا قول آ رہا ہے تو اب یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ قول رسول نہیں ہے اب جو آ رہا ہے، یہ اللہ کا قول ہے، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا عام حدیثوں کے مقابلے میں رتبہ ایک درجے میں بلند ہو گیا.
اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ جیسے کہ حمیت ہوتی ہے، آپ کا ایک دوست ہے، اگر اس دوست کے خلاف کسی نے کوئی اقدام کیا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ میں غیرت ہے، حمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی غیرت والی ہستی ہے، اس میں بھی حمیت ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے ولی کے خلاف کام کرے گا، دشمنی رکھے گا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں نے سنا دیا ہے اسے جنگ کا اعلان الٹیمیٹ۔ یہ پہلی بات تو واضح ہو گئی، ولایت کا ایک رتبہ، اور ظاہر بات ہے جو لوگ بھی اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، اہل ایمان جو متقی بھی ہوں، ان سے دشمنی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ حدیث آ رہی ہے، میرے نزدیک احادیث کے مجموعے میں سے ایک خاص اعتبار سے اہم ترین ہے، اہم ترین، اس لیے کہ اللہ کے قرب کے لیے دو ذریعے یہاں بتائے گئے۔ ایک ہے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، ایک ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ان میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، یہ چونکہ وہی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ ہی کے الفاظ آگے چل رہے ہیں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جو میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے فرض کے ذریعے سے، اس سے زیادہ محبوب شے مجھے اور کوئی نہیں۔ جو چیز میں نے فرض کی ہے اس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، فرض کو ادا کر رہا ہے، اس میں جان کھپا رہا ہے، مال کھپا رہا ہے، فرض جو ہے پوری طریقے سے، پورے اہتمام کے ساتھ اس کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کر رہا ہے، تو اس سے بھی قرب حاصل ہوا، اور یہ محبوب ترین ہے اللہ کو۔ اب اس کے کنٹراسٹ میں آ رہا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ یہ تقرب بالنوافل ہے، تقرب بالفرائض ورسس تقرب بالنوافل، یہاں تک کہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا۔ ذرا غور کیجئے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، اللہ اپنے اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَنِي أُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں لازماً دوں گا، یہ بھی انتہائی تاکید کا لفظ ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں لازماً دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذُنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔ رواہ البخاری۔ اچھا، یہاں ایک اور حوالہ مجھے یاد آیا، اب دے دوں کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی، جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، اے اللہ جو رب ہے، یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب، اور جو نماز قائم ہونے والی اس کا رب، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے، کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاج تھی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب، اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں، جیسے مقام محمودہ اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مَقَامُ مَحْمُودَ الَّذِي وَعَدتَّهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے،
جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے. آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا. یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے. اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟ کیا اے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے اور صرف وہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ فدیے میں دے کر اسے قیامت کے دن کے عذاب سے کسی طرح بچ سکیں. ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم، وہ اتنا بڑا فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ کوشش کریں گے، لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں گے، گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے اس آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں کا کوئی امکان نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، باقی رہنے والا، قائم رہنے والا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور چوری کرنے والی خواہ عورت ہو اور خواہ مرد، السارق والسارقہ، فاقطعوا أيديهما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کیا. اب ظاہر بات ہے کہ ویسا نظام قائم کر دینا یہ کسی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا؟ وہ تو بڑا فضل ہوگا اللہ کا، بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہوگی کہ ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جائے کہ جس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا؟ جزاء بما کسبا، بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے. نکال کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑے. چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب کو عبرت ہو جائے گی کہ چوری نہیں کرنی. چند ہاتھ کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی اس ملک سے. چند ہاتھ کٹے افغانستان میں اور چوری ختم ہو گئی. ایک دو کو رجم کیا گیا، زنا ختم ہو گیا. قتل کی سزا نقد فوری طور پر، یہ نہیں کہ 10 سال ہو گئے ایک ملزم جو ہے پڑا ہوا ہے جیل میں ہے، وہ ضمانت کی درخواستیں ہو رہی ہیں، وہ ضمانت سیشن جج سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی، پھر ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی، پھر وہ سپریم، لگ گئے سال ہا سال. نہیں، آن دی اسپاٹ. اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ہے امیجیٹ. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر جو عدل ہے اس کے کرنے میں دیر کر دی جائے تو یہ گویا کہ جسٹس کی نفی ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ طے ہو گیا، قاضی کے سامنے گواہی آ گئی یا اس شخص نے تسلیم کر لیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ مثلا ایک عورت کا معاملہ تھا، اس کے شوہر کو ایک شخص نے قتل کیا اس کے سینے میں خنجر بھونک کر. اب ان کے ہاں جو بڑا ایک وہ تھا میدان، کھیلوں کا میدان، جیسے ہمارے ہاں ہے قذافی اسٹیڈیم ہے یا کوئی اور ہے، اور لوگوں کو جمع کر لیا گیا. اب وہاں اس شخص کو رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا اور اس مقتول کی بیوی سے کہا گیا گھونپو اس کے سینے کے اندر خنجر. علل اعلان سب کے سامنے وہ خنجر گھونپا گیا. اب آپ بتائیے اس کے بعد کوئی جرت کرے گا قتل کرنے کی؟ جرائم کا خاتمہ اگر ہوتا تو اس سے ہوتا. ورتل القرآن، جو قرآن مجید میں جو حدود ہیں جس کے بارے میں اب ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہیں، لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی باریک نکتے بھی نکالے جا رہے ہیں، لیکن حدود جو ہیں اگر نافذ ہو جائیں. اب جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر چوری کا ہاتھ کاٹ جائے تو آدھی قوم کے ہاتھ کٹ جائیں گے، نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. چند ہاتھ کٹیں گے اور چوری ختم ہو جائے گی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کے جو اس وقت جو مغربی دانشور ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، ان میں ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہیں، علامہ اقبال کے فرزند.
لیکن یہ کہ وہ 7-8 دن کابل میں گزار کر آئے، پھر انہوں نے واپس آ کر اکوڑا خٹک میں جو دارالعلوم ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا، وہاں پر آ کر تقریر کی، ان کا جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ تاثر تھا شدید جاوید اقبال کا، یہی وجہ ہے کہ ان کو ختم کیا گیا۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ شرع پیغمبر جو ہے، یہ ہدایت جو پیغمبر لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے سامنے آ نہ جائے، آشکار نہ ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے، کسی ایک ملک میں بھی اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی، اس کی برکتیں دیکھے گی اپنی آنکھوں سے۔ اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ فوج کشی کی جائے، آج تو یہ کہ ٹیلی ویژن دکھا دے گا اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کے وفود آئیں گے اور دیکھ کر جائیں گے اور رپورٹ کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں اخوت ہے باہمی، یہاں مساوات ہے، یہاں کفالت عامہ ہے، یہاں ربوبیت عامہ کا نظام موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر آئیں گی تو ایمان بھی لے آئیں گے۔ نوع انسانی تو پیاسی ہے، کوئی نظام عدل اسے مل جائے، عدل اجتماعی، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس کوئی مل جائے، اسی کی تلاش میں اس نے چکر کھائے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت میں آئی، فرینچ ریولوشن کے ذریعے سے لاکھوں آدمی مارے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ فیوڈل لارڈز کے پنجے سے آزاد ہوئے تو سرمایہ داروں کے پنجے میں آ گئے، کارخانے داروں کے پنجے میں آ گئے۔ اس کے ریئیکشن میں ایک اور چھلانگ لگائی، کمیونزم کی طرف آئے تو سرمایہ داروں کے چنگل سے نکلے، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے چنگل میں آ گئے۔ یہ دھکے کھا رہی ہے نوع انسان۔ اگر وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کی دنیا کے کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے تو پوری دنیا ایمان لے آئے گی۔ بس یہ پہلا جو ہے معاملہ وہی کٹھن ہے، اس لیے کہ اس وقت عالمی قوتیں اس پر تلی ہوئی ہیں، ادھار کھائے بیٹھی، کہیں اسلام کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا۔ اگر تم اس کے قائل ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، اور فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ فَآذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا اس کے خلاف پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تو وسط کی طرف سے، پورے عالم عیسائیت کی طرف سے، یہودیت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کون ہے؟ نمبر 1 جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے، نمبر 1 وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر 2 جو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت سمجھتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر 3 جو خلافت کا نظام ریوائیو کرنا چاہتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اور یہ ہمارے دشمن ہیں۔ بہرحال یہاں نوٹ کیجئے کہ کس قدر بیہودہ تفسیر ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا جو ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان چرب زبانی بھی تھی، تقریر کا فن بھی آتا تھا اور تحریر کا بھی آتا تھا، تو کافی فکر اس کا پھیلا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ کہ آدمی کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ کرنا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ بس ایسا نظام قائم کر دو کہ جس میں چوری کی ضرورت نہ رہے، تو یہی گویا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا ان کی کرتوت کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نکال کہتے ہیں عبرت۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تابا، مطلب یہ کہ بظاہر محسوس ہوگا بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہمارے ہاں بھی بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی وحشیانہ ہیں، رجم، اور ایک رجم بھی ہو جائے تو سیدھا جو ہے کان لوگوں کے جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کو سن کر اور سیدھے ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ زنا کرے۔ ایک بھی ہو جائے، چند بھی ہو جائے، اور وہ پبلک میں ہوگا، پبلک سٹوننگ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس سے عبرت ہوگی۔ تو اس جرم اگر ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی سزاؤں سے، ورنہ تعلیم سے، پرسویشن سے، کسی طریقے سے، ظاہر بات ہے تعلیم کا، لٹریسی پرسنٹیج کا اور لاکھ کا جتنا جال اس وقت امریکہ میں ہے اتنا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہائنس کرائم، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں موجود ہے۔ ایک شخص جاتا ہے اور اسکول کے اندر فائرنگ کرتا ہے، 15-16 بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کا یہ ہابی بنی ہوئی ہے، نوجوان لڑکیوں کو پکڑنا، ان کو ریپ کرنا، پھر اسے قتل کرنا، اور اس کے تہخانے کے اندر سے کتنی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں سیکس پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ بھائی کو وہ سیکس کے اعتبار سے بھوکے تو نہیں ہوتے، ان کے لیے تو کھلا راستہ ہے سیکس کا، لیکن پھر بھی یہ کرائم جو ہے، جرم جو ہے،
اس کی ایریڈیکیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی سزائیں نہ، عبرتناک سزائیں نہ ہو، جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اب یہ کہ وہاں پر امیگرینٹس بہت سے چلے گئے ہیں اور وہ باہر کے لوگ بھی ہیں جو ہے نظر آتا ہے، اور اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی چوری کا۔ لوگ جو ہیں وہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے پہلے جاتے تھے 50 برس پہلے یا 60-70 برس پہلے جو لوگ حج پہ جاتے تھے، قافلوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، حج پر جا کر واپس آ جانا گویا کہ نئی زندگی لوگوں کو شمار ہوتی تھی کہ نئی زندگی مل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب نے فیصلہ کیا جس علاقے میں کسی قافلے کو لوٹا جائے گا اس علاقے کی پوری آبادی مجرم شمار ہوگی، پوری آبادی۔ لہذا کون اب کرنے دے گا جرم؟ ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کے امینڈمنٹ کے بغیر اگر وہ نگاہیں دوسری طرف نہ کریں تو کوئی قافلے کو لوٹ تو نہیں سکتا۔ اگر یہ طے ہو جائے کلیکٹیو پنشمنٹ تمام لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں رہنے والے، لہذا ختم ہو گیا، کوئی جرم نہیں رہا، کوئی قافلے کے اوپر ڈاکہ نہیں رہا، کوئی چوری نہیں رہی۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ اور جو اپنے اس ظلم اور اپنے اس جرم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ سے سزا ختم ہو جائے گی، نہیں، سزا تو ملے گی، لیکن سزا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے گا، اس کے اوپر کوئی وہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ کہ اس اصلاح کے ذریعے سے اب وہ معاشرے کے اندر وہ ایک نارمل فرد کی حیثیت سے رہ سکے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار کا جو علی الاطلاق ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ابو جہل کو بخش دے تو بخش دے، ہم کون اعتراض کرنے والے؟ اور اللہ کسی کو بھی نیکوکار کو بھی اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو ہم کون ہوں گے اعتراض کرنے والے؟ اس کا اختیار مطلق ہے۔ آپ کی ملکیت ہے بکری، جب چاہیں ذبح کر دیں، کوئی اعتراض کرے گا؟ تو اللہ کا اختیار مطلق ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں کو سزا دے گا، نیکوکاروں کو جزا دے گا، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم عدل کو اللہ پر لازم نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا اصولی فرق ہے۔ وہ عدل کو ارکان اسلام میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے، ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اس کی مشیت مطلق ہے، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جو پہلا مسئلہ تھا میں نے زیادہ وقت اس پر لیا ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان